کتاب میں بیان کرنے کے بعد اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 159 ہے۔ ویسے تو یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اس آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث بیان نہ کرتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ جو اصول فقہ کا ایک اصول ہے، طلبہ جانتے ہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ آیت کا جو اعتبار ہوتا ہے، اس کا جو معنی مفہوم ہوتا ہے، وہ لفظ کے عموم کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، خاص اس کا جو پیچھے سبب ہوتا ہے صرف اس کا اعتبار نہیں۔ اگر صرف اس کا اعتبار کرنا ہوتا تو یہ آیت تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے تھے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ اسی آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ نہ بتاتا، یعنی اگر میں نہ بتاؤں تو یہ آیت میرے لیے وعید بن رہی ہے، حالانکہ وہ آیت تو یہود کے بارے میں ہے۔ تو معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہ نظریہ تھا، اسی اصول کے تحت جو آپ نے اصول فقہ میں اصول پڑھا ہے، العبرۃ بعموم اللفظ، کہ لفظ کے عموم کا اعتبار کرنا ہوگا۔ اگر صرف خاص سبب کو دیکھنا ہے تو پھر قرآن کچھ مکہ میں نازل ہوا، وہ مکہ والوں کے لیے ہو گیا، کچھ مدینہ میں نازل ہوا، وہ مدینہ والوں کے لیے ہو گیا، باقی سارے دنیا والے تو پھر فارغ رہ گئے نا، ان کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں۔ قرآن کی ہر آیت پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ صرف ان خاص اسباب کی وجہ سے کسی آیت کو وہاں پر خاص کر دینا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ وصف اگر کسی اور کے اندر پایا جائے، جب بھی پایا جائے، جس میں بھی پایا جائے، خواہ وہ بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو، خواہ وہ مشرق کے رہنے والا مغرب کے رہنے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر وہ وصف پایا جا رہا ہے تو آیت اسی کے بارے میں ہے، وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور اس میں تمہاری ہی بات ہو رہی ہے۔ تو اس آیت کی وجہ سے پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے آگے وہ حدیث بیان کی۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعت النبی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے لا يتوضأ رجل، نہیں وضو کرتا کوئی آدمی، یحسن وضوءہ، جو اچھی طرح وضو کرے، ویصلی الصلاۃ، اور نماز پڑھے، الا غفر لہ، اگر اس کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے، ما بینہ و بین الصلاۃ، اس کے درمیان اور دوسری نماز، حتی یصلیہ، یہاں تک کہ وہ پڑھ لے۔ مثلا ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو اب عشاء کے بعد آگے فجر کی پڑھنی ہے، تو فجر تک کے سارے گناہ وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نماز کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس میں شرط ہے یحسن وضوءہ، وضو اچھے طریقے سے کریں۔ اللہ کریم ہمیں وضو اور نماز کو جیسے کرنے کا حق ہے، پڑھنے کا حق ہے، ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم۔